مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے. مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ. وہ میرے اختلافات ہیں, وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں. باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں, جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے, اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے, اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے, امام شافعی بھی فالو کرتے تھے, اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں. کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں, تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے, الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے, الفاظوں سے, ناموں سے کیا جا رہا ہے. ناموں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. چاول کی بوری پہ لکھا ہوا ہے, چینی کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول. ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری ہے, لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. کسی نے بولا چینی ہے لکھا ہوا چاول کیوں؟ کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی لیبل دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتی, وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں, آپ نے نام نہیں بتایا کیونکہ سب لیبل اچھا لگا کے دھوکہ دیتے. آپ نے اس فرقے میں جو خوشبو ہے اس کو بتایا کہ اس میں خوشبو کیا آ رہی ہوگی, اس میں جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں. جہاں اسمیل آ رہی ہو نبی اور صحابہ کی, اس اسمیل کی طرف چلے جانا. اور جہاں نبی کو لغت سے نکال دیا یا نبی کو تو رکھا ہوئے صحابہ کو نکال دیا, اس کے قریب اس کے لیبل اور نام کو دیکھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا. آج ہمارا لوگ خون پی لیتے ہیں, کئی طلاقیں دے رہے ہیں, 3 طلاقیں. جس کو دیکھو سعودی عرب کے بن باز کا فتویٰ, صالح العثیمین کا فتویٰ, ان 2 مفتیوں کا فتویٰ کہ بھی سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کلمہ سعودی عرب کا پڑھا ہے یا نبی اور صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, اور میں درجنوں دکھاؤں گا آپ کو. یار آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ سعودی عرب کے علماء کو بنا لیا ہے. یہ تو 15ویں صدی کے علماء ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, اس حدیث کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا؟ کسی ایک صحابی نے اس حدیث کا وہ مفہوم لیا جو سعودی علماء لے رہے ہیں. میں سعودی علماء کے خلاف نہیں ہوں, وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے, ہم سے تقویٰ میں, للہیت میں. علماء کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے, مگر آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو آپ سعودی علماء کی کرو گے یا صحابہ کی؟ صحابہ کی کرو گے. آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے, آپ شافعی کو نہیں مانتے, صحابہ کو تو سب مانتے ہیں نا. کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. حتیٰ کہ جو صحابی 3 کو ایک کہنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی 3 کو کتنی کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بن باز مراد لے رہے ہیں. ایسے تماشے ہو رہے ہیں نا طلاقوں کے بعد آج کل. شوہر طلاقیں دیتا ہے, بیوی اپنی مرضی کا فتویٰ, بیوی کو رہنا ہے تو اہل حدیث سے فتویٰ لا رہی ہے, نہیں رہنا تو حنفیوں سے فتویٰ لے کے آ رہی ہے. قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو, اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. اہل حدیث حضرات علماء کی انتہائی عزت کے ساتھ, لیکن میں یہ اپنا رونا میں ان کے سامنے روتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے طلاق کے احکام مذاق بن چکے ہیں اس وقت. آپ اس پہ دوبارہ سے تحقیق کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو مجتہدین کو فالو کرو, ان کا علم آج کے مولویوں سے زیادہ, وہ قرآن و حدیث کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, خوب سمجھ لو. ہمارا یہ رائے ہے, فتویٰ ہے, جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک تشریح ابو حنیفہ کہتے ہیں, ایک تشریح آپ کی نظر میں ہوتی ہے. ہم اس تشریح کو ترجیح دیں گے جو ابو حنیفہ کی رائے ہوگی. آپ کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں, نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, جو قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کو ترجیح دے گا اللہ کی قسم کافر ہو جائے گا. وہ
ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح ہے, لیکن بات یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم کریں گے. آپ کی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی. ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی, لیکن اس میں غلطی کا امکان کم, آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے.